بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستانی سیاست ڈرامائی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں آ چکی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی، اور اس کے بعد کل ایک سنسنی خیز واقعہ اس طرح ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا، اور اس کے بعد جو اپوزیشن کی صفیں ہیں وہاں پہ باقاعدہ ایک کھلبلی مچ گئی۔ لیکن ابھی سے تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ صورتحال اب ان کے قابو میں ہے۔ بہت سے معاملات ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں ایک وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے 27 مارچ کے جلسے میں ایک جو دعویٰ کیا گیا ہے، ایک خط لہرایا گیا، وہ خط بھی بڑا اہم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ جو یہاں پہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاست اس وقت ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کا نام ہے چودھری پرویز الہی۔ پرویز الہی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ جی السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں جی؟ بڑی مہربانی چوئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ چوئی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز ہم براہ راست اسی سوال سے کرتے ہیں کہ پرسوں آپ کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان سب کچھ طے پا گیا، دعائے خیر بھی ہو گئی، پھر آپ آصف زرداری صاحب کے پاس گئے، ان کو مبارکباد دی، پھول دیے اور ان سے مبارکباد وصول کی، اور اگلے دن پھر آپ عمران خان صاحب سے ملے اور پھر عمران خان صاحب نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا۔ سوال میرا بڑا سادہ سا ہے کہ اگر آپ نے آخر میں عمران خان صاحب ہی کا امیدوار بننا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے، تو وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو دعائے خیر ہوئی اور زرداری صاحب کے پاس آپ جو شکریہ ادا کرنے گئے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، بات اس طرح نہیں ہے۔ بات ہم شروع کرتے ہیں جب شہباز شریف صاحب لاہور ہمارے گھر 35 سال کے بعد تشریف لائے جی، اور وہاں جو گفتگو ہوئی ان کے فل ٹیم تھی ساتھ، اور اس گفتگو کے بعد ہم کیوں نہیں گئے، انہوں نے بلایا کھانے پہ، ہم کیوں نہیں گئے؟ جی، اس میں یہ تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ چلا کہ وہ پوری طرح جن کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا شہباز شریف کے ساتھ، وہ نہیں تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ میٹر کرتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پہ مریم بی بی کو پسند نہیں تھا ہمارا وہ اس طرح، اور پھر کافی مریم بی بی کا جو پورے کا پورا گروپ ہے وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ ہم یہ 5 یا 7 سیٹوں والوں کو 10 سیٹوں والوں کو کیوں ہم اس میں سارا کچھ ہی دے دیں ہمارا نون کا۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ہسٹری ہے جس کا آپ کو علم ہے، میں ریپیٹ نہیں کرتا جی، کیونکہ 3 دفعہ ہمارے ساتھ یہ پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم ان کے ساتھ ذرا بڑا ہی احتیاط اور محتاط طریقے سے چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے چونکہ ہم بات کر رہے تھے، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اگر آپ ان کو نہیں نہ دیتے پھر یہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ میری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، تو ان کو وزیر اعلیٰ بنائے۔ تو وہ ہمیں بھی مطمئن کر رہے تھے اور ان کو بھی مطمئن کر رہے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک نیا آغاز انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن اور بڑا بنا کے بھیجتے ہیں، اور وہ جا کے اب ان کو کہے کہ دیکھیں جی ہم نے کافی چیزیں، میاں صاحب کا بھی اوکے آ گیا ہے، ہمیں سارے معاملات ہم نے ٹھیک کر لیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے لیے فارچونیٹلی اور ان کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں چیزوں کا علم جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں سائڈوں سے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اور بھی ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 3-4 مہینے کا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ طے ہے۔ چونکہ ہمارا ایک سیریس آفر چل رہی تھی اسی دوران ہی سائملٹینیسلی پی ٹی آئی سے، اور خٹک صاحب اور شاہ محمود صاحب آئے تھے۔ ہم نے کہا یار آپ پہ اعتماد نہیں ہمیں، انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ اور بات ہے، اور اگر ہم کل یہ چیز لے کے آئیں آفر، ہم نے کہا چلیں کل تک ہم روک لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو اس لیے وہ ایک پروسیس ان کے ساتھ سائملٹینیسلی چلنا ضروری تھا. تو پھر ہم نے بھی لوگوں سے اپنے بات کی, پارٹی کے لوگوں سے اور حلقے کے لوگوں سے. انہوں نے کہا جی ایک نیچرل ہمارا ایک الائنس جو بنتا ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا ہے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب اس مشورے میں شامل تھے؟ طارق بشیر چیمہ صاحب مشورے میں شامل تھے؟ طارق چیمہ صاحب پہلے مشورے میں بالکل شامل تھے. بعد میں پھر ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے 3.5 سال آپ کی وجہ سے گزارا کیا ہے, میں نے نہیں ان کو ووٹ دینا. اچھا. ان کے ساتھ ایفرٹ تو ہماری آج بھی ہوئی ہے. آپ سے اس پروگرام سے پہلے ابھی اٹھ کے گئے ہیں. اچھا جی. لیکن ابھی تک وہ اپنی بات پہ قائم ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے خلاف ہی دینا ہے. تو یہ اب آپ نے بلکہ بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. بھوٹانی صاحب کو تو آپ نے عمران خان صاحب وہ بھی چیمہ صاحب نے ان کو, آپ جب عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بھوٹانی صاحب کو ادھر بھجوایا ہے. جی آپ نے کال کی پھر؟ ہاں جی کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہاں اچھا. لیکن چوئی صاحب آپ کی گفتگو سے یہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان سے آپ کو گلہ شکوہ ہے. شہباز شریف سے بھی کوئی گلہ شکوہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں جو ان کی فیملی کے لوگ میٹر کرتے ہیں نا جی, اس میں وہ ایک کافی ان کا پورا ایک گروپ ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی میاں صاحب کی یہ آواز ہیں اور وہ کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, سارا کچھ ہے, وہ صدر بھی ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, لیکن وہ اپنے بھائی کا جو ویٹو ہے نا وہ اس کو ڈائیورٹ نہیں کر سکتے. لیکن بھائی کا تو آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے شکریہ ادا کیا, کیونکہ اس ویٹو ہی کے ذریعے آپ کو انہوں نے قبول کیا. لیکن اس کے بعد ہی ہمیں اس کے بعد ہی ہمیں انفارمیشن ملی نا. اچھا. کہ نہیں وہ بات ابھی کلیئر نہیں ہے, وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور اس لیے سواری اپنے سامان کی حفاظت خود کرے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اب آپ تو عمران خان صاحب کے امیدوار بن گئے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے, لیکن آج زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہی بنے گا جس کو اپوزیشن سپورٹ کرے گی. تو اب آپ نے نہ صرف وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے بلکہ آپ نے عمران خان صاحب کو بھی بچانا ہے تحریک عدم اعتماد سے. تو یہ دونوں کام آپ ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ جی دونوں کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کا آج بھی دل میں ہمارا بہت احترام کا رشتہ ہے, وہ اسی طرح رہے گا. اچھا. اور ہماری یہ کوشش ہوگی, ایون آج بھی ایک سلیمان جو ان کے شہباز صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں, ان کی طرف سے ایک اسپیشل میسج آیا تھا کہ ہوا کیا ہے, یہ ہوا ہے. میں نے ان کو کہا ہے جی کہ آپ آج کی ڈان میں ذوالقرنین کی سٹوری پڑھ لیں گے کیا ہوا ہے. اچھا. وہ پورا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ کوئی ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو, ابھی میں کوٹ کر دیتا ہوں, ابھی غلام احمد بلور صاحب کے گھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ آپ کو مونس لائی صاحب نے کسی کا پیغام دیا اور اس پیغام پر آپ عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے, لیکن وہ جس کا پیغام دیا گیا اس نے وہ پیغام نہیں دیا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, وہ پیغام انہیں کا آیا تھا کہ خان صاحب نے بلکہ خود فون کیا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور چوئی صاحب کو کہیں کہ آ جائیں. اچھا. پھر ہم بنی گالا گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے کہ آج یہ بالکل ہم آپ کے ساتھ دلی طور پہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, تو ابھی ہم میڈیا کو بھیج رہے ہیں سارا کچھ. کیونکہ تجاب یہ ہوا تھا کہ پھر خان صاحب خود جب بات کر لیں نا, فیصلہ اناؤنس کر دیں, تو پھر میڈیا کو سائملٹینیسلی چلا جائے, جو کہ امیڈیٹلی چلا گیا. ٹھیک ہے. آج پھر خان صاحب نے بلایا تھا ہمیں. اچھا. آج میں گیا تھا خان صاحب کے پاس. جی. تو آج بھی کافی انہوں نے کہا یار مجھے تو, میں خود حیران ہوں کہ آپ کا بڑا رسپانس بڑا اچھا ہے ہماری جماعت میں, اوور آل بھی چیزیں کافی بہتر ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم والوں سے بھی ہماری بات, میں نے کہا جی کہ دیں ان کو, ایم کیو ایم کو جو چیز گورنرشپ بھی دیں ان کو, شپنگ کی ہے وہ لے رہے ہیں, تو آپ دیں ان کو. کہہ رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا. وہ کیونکہ خٹک صاحب کر رہے تھے تو خٹک صاحب سے میرا پھر رابطہ ہوا,
آپ کے اس انٹرویو سے تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا جی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایم کیو ایم جو ہے نا وہ آن بورڈ ہے انشاءاللہ. اچھا چلیں وہ ایم کیو ایم سے بھی پوچھ لیں گے. یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے پنجاب میں اس کی بڑی اہمیت ہے, تو ان کے ساتھ آپ کے معاملات طے پا گئے؟ طے پا گئے ہیں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب سے میری خود کل بات ہوئی, پھر مونا صاحب لنڈن گئے تو ان کے بیٹے نے بات کرائی, تو وہ مل نہیں سکے اس لیے کہ وہ کرا رہے تھے جو وہ تھیراپی ہے وہ جو لیزر کے ساتھ ہوتی ہے ان کی, تو اس میں وہ ریڈیشن ہوتی ہے. اچھا جی. تو وہ پھر ملے نہیں, لیکن ان کے بندے سارے آ گئے ہیں. اچھا لیکن اون چودھری صاحب سے میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی. ابھی مجھے ابھی میں ہاں جی اون چودھری صاحب جو ہیں ان سے میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ طے نہیں ہوا. نہیں وہ طے ہم ان سے بھی طے ہے اور انڈیویجولی ہم ان سے بھی کر رہے ہیں. اچھا اچھا. اب کیونکہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کل میرے پاس آ رہے ہیں. اچھا جہانگیر ترین گروپ کل آپ کے پاس آ رہا ہے؟ ہاں جی. اچھا یہ بتائیں, آج بھی آئے ہوئے تھے شام کو. پرویز الہی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ جو ہونا ہے مرکز میں تحریک عدم اعتماد, پنجاب میں آپ نے حکومت بنانی ہے, یہ تو ہوتا رہے گا. یہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا معاملہ اہم ہو گیا ہے, وہ جو وزیر اعظم صاحب نے ایک خط کا ذکر کیا ہے بیرونی سازش والا, تو اس پر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی وزیر اعظم صاحب سے؟ سچی بات ہے میں نہیں اور معاملات ڈسکس کر رہے تھے. اچھا. میری بات نہیں ہوئی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی ملک نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اور وزیر اعظم کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے, تو اس ملک کا جو سفیر ہے اس کو پاکستان سے نکال نہیں دینا چاہیے, یا کم از کم اس کو بلا کے تو اس کو ایک سخت پیغام نہیں دینا چاہیے اور اس ملک کا نام نہیں بتانا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ پتہ نہیں, میری کیونکہ بات نہیں نہ ہوئی. بات ہو جاتی تو پھر پتہ چل جاتا. چلیں بہت بہت شکریہ. پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کے معاملات ٹھیک تھے, لیکن نواز شریف صاحب جن کے پاس ویٹو پاور ہے اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن دعائے خیر تو انہوں نے کی تھی. اب میں تعارف کرواتا ہوں, میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جناب قادر پٹیل صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نجیب ہارون صاحب, رکن قومی اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اگر آپ اجازت دیں میں نجیب ہارون صاحب سے بات کر لوں. ضرور. نجیب ہارون صاحب جو ہیں پاکستان کے وہ پارلیمنٹیرین ہیں, سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو ملا کے, جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, اور اوورال پاکستان میں جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس میں ان کا 32واں نمبر ہے, اور کبھی انہوں نے حکومت پاکستان کے خزانے سے کبھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا. تو یہ ان کی انفرادیت ہے. لیکن پچھلے دنوں ان کا یہ موقف تھا کہ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے, یہ انہوں نے سیف ایگزٹ تجویز کیا تھا. نجیب ہارون صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو سنی, کیا آپ ابھی بھی اپنے اس مشورے پہ قائم ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب استعفیٰ دے کے ایک سیف ایگزٹ کا انتخاب کرنا چاہیے؟ اس وقت جو صورتحال بنی ہے پچھلے 3-4 روز میں 5 روز میں, اس کے اندر پالیٹکس تو بہت آگے نکل گئی ہے جی, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے, اور جو ایک کیفیت بن رہی ہے پورے ملک کے اندر وہ یہ بن رہی ہے کہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ وہ حلوائی کی دکان کے اوپر نانا جان کی فاتحہ چل رہی ہے جی. اب ظاہر بات ہے کہ بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور پالیٹکس آگے نکل جائے گی, لیکن اس میں جو پچھلے 3-4 ہفتے سے جو ایک حکومت ایک سٹیٹس کو اسٹینڈ سٹل پوزیشن میں ہے, تو میرا اس وقت بھی حال یہ تھا کہ ایک اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل ریٹریٹ کی میں نے بات کی تھی. ظاہر ہے پارٹی کے سربراہ اور پارٹی کے بانی عمران خان صاحب ہی ہیں, ہیڈ اینڈ شولڈر ابو آل ہیں, اور میں پارٹی کے ساتھ, اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو آپ مجھے پارٹی کے ساتھ ہی کھڑا پائیں گے. تو اس میں تو میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ 100% کمیٹڈ ہوں, لیکن پارٹی کیا بانی رکن ہونے کی حیثیت سے بھی, اور ایک سینئر پاکستانی جو 26 سال سے پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے, تو میرا درد اس وقت اور دردمندی اس وقت پاکستان کے سلسلے میں زیادہ ہے کہ ہم اس کرائسس میں سے کیا پاکستان سرخرو ہو کے نکلے گا یا نہیں.
کیونکہ ہر کرائسس میں سے تو میں میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے مشورہ کچھ دن پہلے دیا تھا آپ ابھی بھی اس مشورے پہ قائم ہیں؟ میں اس مشورے سے ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور جو بھی ظاہر ہے یہ 3-4 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، ظاہر ہے اس مشورے پہ تو عمل نہیں ہوا، تو جو بھی فیصلہ ہو، اور اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کامیاب ہوں اس کے اندر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے بارے میں کون اس وقت سوچ رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی اپوزیشن پھر اگلے دن سے لگ جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو اگلے دن سے ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی بڑے جلسے کیے ہیں. میں اس وقت آپ کے اس چینل پہ یہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں اپنی ذات سے اپنی پارٹیوں سے تھوڑا تھوڑا اوپر نکلنا پڑے گا. جب میں سوال کروں گا نا اس پہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ، تو میں واپس آتا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. قادر پٹیل صاحب، آپ نے پرویز لائی صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ گارنٹر تھی، اور پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں اور سابق صدر ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کو کنونس کیا کہ پرویز لائی صاحب کو چیف منسٹر بنایا جائے، اور پھر پرویز لائی صاحب ان کو چھوڑ کے عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے. ابھی بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ایک ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ زرداری صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے آپ کے الفاظ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہوئی، اور ان کا دیکھیں چوہدری صاحب نے جواب بھی نہیں دیا، اور وہ ذکر بھی نہیں کیا کہ نہیں انہوں نے وہ گئے تھے، واقعی گئے تھے. لیکن اس میں سب سے بڑا دھچکا لگا چودھری صاحب کے اور چودھری برادران کی جو سیاست ہے، ان کی روایات تھیں بڑی مشہور تھیں، اور وہ بڑے مشہور تھے کہ وعدہ کر کے مکرنے والے لوگ نہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا اختلاف اور سپورٹ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. تو ان روایات کو بڑا دھچکا لگا، اور اس دھچکے کی صورت میں آپ دیکھیں کہ ان میں پھوٹ بھی ہوئی. چیمہ صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں، اور بھی ہے، اس سے زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سودمند فیصلہ ہوا. یہ بہرحال اپنی اپنی سیاسی رائے ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے جو ہمارے پاس آیا وہ اچھا، جو کسی اور کے پاس جائے تو وہ برا، اور ہم پی ٹی آئی کی لائن بھی نہیں لیں گے کہ جو ان کے پاس جا رہا ہے وہ پیسے لے رہا ہے، جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ضمیر کی آواز پہ آ رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کو اس میں، میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں حالانکہ سیاست میں ان سے جونیئر ہوں، لیکن اس بات کو سمجھتا ہوں اور آج کے حالات دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ ان کو نقصان ہوگا اس میں. آپ ایم این اے بھی ہیں، اور جب پی ٹی آئی کے باغی ایم این اے سندھ ہاؤس میں تھے تو آپ ان کے ساتھ، آپ بھی وہیں پہ تھے. اب وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، نہیں کہیں اسلام آباد میں گھوم پھر رہے ہیں. اچھا گھوم پھر رہے ہیں. وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ ہو گئے کتنا ویسے نمبر ہے ان کا؟ 24-25 تو میں نے دیکھے ہیں. 24-25 لیکن آپ سب کو دکھا نہیں رہے ہیں. نہیں، کچھ ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. ایک وقت میں تو وہ سارے ایک ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے نا. آپ بھی آئے تھے جب، تو آپ کو بھی 10-12 اتنے 8-9 ملے تھے. تو مختلف اوقات میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی کہیں. تو ان کا نمبر 24-25 ہے. ایگزیکٹلی اتنا ہی بنتا. اور آپ ان سب کو ملے ہیں؟ جی جی. کہیں آپ ان سب کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیے ہوئے؟ نہیں سر، میں خود اپنی حفاظت کر لوں، بڑی بات ہے سر اسلام آباد میں. اچھا، ان حالات میں ابھی میں نے نجیب ہارون صاحب سے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی، اور وقفے کے بعد نجیب ہارون صاحب سے اور قادر ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے چودھری پرویز لائی ہم سے بات کر رہے تھے، اور گفتگو کے دوران انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی آج ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات طے پا گئے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ ان کو گورنرشپ بھی دے دیں سندھ کی. تو بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر جناب امین الحق صاحب سے. امین الحق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین بھائی، یہ پرویز لائی صاحب نے ہمارے سے گفتگو کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور حکومت کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے ہیں. آپ ان کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ایک الگ سیاسی پارٹی ہے، الگ سوچ، الگ منشور، الگ نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی ان تمام چیزوں سے ان پچھلے 6 سالوں سے 22 اگست 2016 کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ باہمی مشاورت ہونی چاہیے، اپنے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، اپنے کارکنان اور سپورٹر کے آرا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے بالکل اسی چیز کو جمہوری طریقہ کار کو فالو کیا، اپنے کارکنان سے آرا لی، جگہ بھر کا اجلاس کر کے
ان کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے. اختیارات رابطہ کمیٹی کو ملی, رابطہ کمیٹی نے کیا کیا کہ تمام ٹاپ لیڈرشپ کو اسلام آباد بھیجا کہ آپ بات چیت کا عمل جاری رکھیں. اور یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میرا ایمان ہے کہ بات چیت ہر صورت میں جاری رہنی چاہیے, مشاورات بالکل جاری ساری رہنی چاہیے, ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن ہر وقت ہوتے رہنے چاہیے. تو ہم اسی اصول کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کی اس بات کو ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے کسی کے ساتھ کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی ہے. ہم مشاورت کا عمل جاری ہے. آج بھی ہمارے پاس میرا حال ہے کچھ چند منٹوں کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ اپوزیشن کا بھی آ رہا, اس کے بعد حکومت کا بھی آئے گا. تو ہماری تو ان کے ساتھ مذاکراتی عمل جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ملک کے مفاد میں ہوگا, اور بالخصوص چونکہ ہم ایک اربن سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ اربن سندھ کے حوالے سے جو بہتری لائی جا سکتی ہے, جو بہتری آ سکتی ہے, اس کے حوالے سے گفتگو کرو. وہ تمام چیزیں میرا خیال تمام پارٹیوں کے سامنے رکھا ہے, بلکہ 2 پارٹیوں کے نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے سامنے رکھا ہے. اور تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں ہماری چیزوں سے ایگری کر رہی ہیں. اچھا امین صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے مذاکرات کہاں پہنچے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کل رات کو ہمارے تفصیلی مذاکرات ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ بات چیت کیا, اور ان سے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو زیادہ تر جو معاملات ہیں اور مسائل ہیں ان کا تعلق سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, تو اس پر ان کو فوری طور پہ آپ ان کے مطالبات حل کرنے کے لیے کچھ کریں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب نے بلینک چیک دے دیا مجھے, اور اب میں نے جو مذاکراتی ٹیم ہے اپوزیشن کی اس سے بات کر لی ہے, اور آج ہمارا فائنل جو ہے وہ راؤنڈ ہوگا ایم کیو ایم کے ساتھ. تو جو وفد آپ کے پاس آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, کیا آپ کو امید ہے کہ آج اس کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے؟ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو بالکل ہم اسی حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہماری کیا خواہش ہے کہ کل رات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے بھی پورا وقت موجود تھا, تقریباً 2-2.5 گھنٹہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے بعد فالو اپ میں سندھ کے چیف منسٹر صاحب تشریف لائے تھے, اور ان کے ساتھ پی ایم ایل این اور آئی ایم گریٹفل کہ مینگل صاحب خود بھی موجود تھے. اور یہ مذاکرات کئی گھنٹے چلتے رہے تھے, اور تقریباً 2.5-3 بلکہ 3.5 گھنٹے تک چلتے رہے تھے. اور اس میں کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ ڈسکس فائنلائز یہ ہوا تھا کہ آج مذاکرات کی جائیں گے. مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے آپ کے زمانے کے شہباز صاحب نے کہا ہے کہ انہیں بلینک چیک پہ ہے چیزوں کو حل کرنے کے حوالے سے. کیونکہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے بڑے اچھے مذاکرات ہوئے, اور اسپیشلی بالخصوص جو میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب تھے یا بلاول بھٹو صاحب تھے, بڑے اوپن مائنڈ, بڑے اوپن طریقے سے براڈ ویژن کے ساتھ ہمارے ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور ہماری بات سنی گئی تھی, مطالبات کو رکھا بھی تھا, اور میں سمجھتا ہوں چیزیں آگے بڑھی بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس آج جو مذاکرات ہوں گے, آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آج اور کل تک مذاکرات ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات بیک وقت جاری ہیں, اور ابھی ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. فائنل مذاکرات دونوں کے ساتھ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. جی حامد بھائی, بالکل ہم نے جمہوری طریقہ کار رکھا ہے. جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق ہمارا بات چیت کا عمل تمام لوگوں سے جاری و ساری ہے. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم لازمی طور پہ اس سے پہلے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے. رابطہ کمیٹی کے تمام اراکین کو اعتماد ملے گی. دیکھیں آپ حامد بھائی, آپ کو اندازہ ہے پچھلے 6 سال سے ڈفرینٹ ایم کیو ایم کوئی فرد واحد فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ باہمی مشاورت سے فیصلے ہو رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دن گزرتے دن کے ساتھ بہتری آ رہی ہے. ایم کیو ایم کے اندر بھی تنظیمی صورتحال کے حوالے سے بھی پولیٹیکل میچورٹی بھی نظر آ رہی ہے. یقیناً ہم رابطہ کمیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ضرور کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور ایم کیو ایم پاکستان کا جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے. امین الحق صاحب بہت بہت شکریہ. قادر پٹیل صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرف جائے گی ایم کیو ایم؟ آپ نے باتوں سے اندازہ کر لیا ہوگا, مطلب آپ کو اندازہ ہے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ. آپ کو گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ کس طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نا کہ بڑی پازیٹیو رہی ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ بلینک چیک مل گیا اور ہماری بڑی بات سنی گئی ہے, اور اس طرح تو آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نجیب ہارون صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی ہے امین الحق صاحب کی, آپ کراچی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کس طرف جائے گی؟ عمران خان کی طرف جائے گی یا شہباز شریف کی طرف جائے گی؟ اس وقت جو اندازہ ہے میرا, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے جو مسائل ہیں وہ سندھ سے ریلیٹڈ ہیں, کراچی سے ریلیٹڈ ہیں, اربن سندھ سے ریلیٹڈ ہیں.
تو ظاہر بات ہے کہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے اس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کو پیشکش کریں، اور مرکزی حکومت میں بھی یہ حصے دار رہے ہیں اور ماضی کے اندر شاید اتنے کمٹمنٹس پورے نہیں ہوئے، لیکن جس طرف بھی یہ جائیں اور جو بھی فائنل نکلے، میں یہ دعاگو ہوں کہ اس میں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ ختم ہوگا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اب گزر کے آگے نکلیں گے، دونوں صورتوں کے اندر اگلا قدم جو اٹھنا ہے اس میں اتنا بڑا ڈیوائیڈ آ گیا ہے حامد میر صاحب کہ اس کو جب تک برج نہیں ہوگا تو چیزیں پھنسی رہے گی. تو یہ میں اس کے اوپر تھوڑا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ سوچنے والے اور آپ جیسے لوگ بھی سوچیں کہ اس ملک کے اندر اگر ہم ماضی سے نہیں نکلے اور 90s کی سیاست میں دوبارہ ہم پھنس گئے تو اس سے اگر نہیں نکلے تو ہوگا کہ ایک دوسرے کو ہی ہم نوچتے رہیں گے، کھسوڑتے رہیں گے اور ملک مشکلات میں گھرا رہے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اب ماضی سے نکلیں اور آگے کی طرف دیکھ کے گاڑی کو چلائیں اور انکلوسیو پالیٹکس کریں. اچھا یہ بتائیں کہ کل ایک اور آپ کی پارٹی کے ایم این اے ہیں عاصم نذیر صاحب فیصل آباد سے، وہ بھی اپوزیشن کی طرف چلے گئے ہیں. قادر پٹیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے 14-15 تھے، اب وہ 24-25 ہو چکے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک غیر ملکی سازش کا خط لہرائے جانے کے باوجود وہ اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ بی اے پی کے بھی 4 چلے گئے، اسلم بھوتانی صاحب بھی اپوزیشن کی طرف چلے گئے. لوگ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیے پچھلے 3.5-4 سال کی جو بھی پالیٹکس تھی ہماری حکومت کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس پوری یہ اپرچونٹی تھی کہ ان لوگوں کو سے ہمیں قریب ہونا تھا، ان کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حلیف جماعتیں تھیں ان کے ساتھ بھی جو وعدے وعید ہوئے تھے نا ان کو ہمیں اپنی مطابق کچھ پورا کرنا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارا سلپیج ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے اور تحریک انصاف نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی اس میں سے جب نکلیں گے کرائسس میں سے تو بہت کچھ سیکھ کے نکلیں گے، اور اس سے پھر ہمیں ان کو بھی حلیف جماعتوں کو بھی جب آپ یہ پارٹنرشپس کریٹ کرتے ہیں نا تو ان کو عزت، ان کو احترام اور ان کمٹمنٹس کرتے ہوئے، کیونکہ جو بھی لوگ ان کو جب حلیف کے طور پہ لائے تھے تو جو ایگریمنٹس تھے، جو کمٹمنٹس تھے، کاش ہم ان کو اہمیت دیتے اور ان کو وقت دیتے تو ہمیں آج یہ مشکل دن نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن یہ امید ہے کہ خان صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے جب نکلیں گے کرائسس میں سے تو وہ بہتر لیڈ کرنے کی پوزیشن کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے جلدی سے یہ بتائیں قادر پٹیل صاحب کہ یہ جو ایک عمران خان صاحب خط لہرا رہے ہیں کہ فورن ہینڈ ہے آپ کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے، آج ایک ایکسپریس ٹریبیون میں اس حوالے سے ایک سٹوری بھی شائع ہوئی ہے. وہ سٹوری جو ہے سلمان مسعود صاحب کی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایکچولی کسی پاکستانی ڈپلومیٹ اسد محمد خان صاحب کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے اسیسمنٹ دی اپنی، اور یہ 7 مارچ کو لکھا گیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اور یہ واقعی کسی غیر ملکی سفیر کا خط ہے تو اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے؟ فوراً اگر دیکھیں یہ ملکی و قومی مسئلہ ہے، ان کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لینا چاہیے. کون ہمیں تھریٹ کر سکتا ہے ہماری ملکی سلامتی کو؟ ہم آزاد ملک ہیں، ہم پوری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب مسئلہ ملک پر آئے گا، قوم پر آئے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب یہ پہلے دیکھیں یہ خط ابھی بعد میں لائے. پہلے کہہ رہے تھے جی پیسوں پہ لوگ جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے سندھ کا پیسہ لگ رہا ہے، پھر کہنے لگے عالمی پہ باہر سے دنیا سے پیسہ آ رہا ہے، پھر آخری میں کہتے ہیں خط، اور پھر بھٹو صاحب کا نام. بھائی خدا کے واسطے وہ اپنی بہت زیادہ تعریف کرے، بھٹو صاحب کا نام نہ لیں. تو میرے خیال میں ایسا کوئی خط ہو ہے اگر تو وہ ملک اور قوم سے بڑھ کر کیا ہے آپ کو؟ اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں، کسی سے جھکتے نہیں، تو آپ کو خط لکھنے والے کا نام لینے میں، بتانے میں کیا ڈر خوف ہے؟ اچھا تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی غیر ملکی سفیر نے یہ دھمکی دی ہے اور خط لکھا ہے تو اس غیر ملکی سفیر کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے، اور اس ملک کا نام تو عمران خان صاحب کو ہمیں بتانا چاہیے. اور یہ جو خبر ہے یہ صرف آج ایکسپریس ٹریبیون میں نہیں بلکہ دی نیشن میں بھی چھپی ہے. دی نیشن سلمان مسعود صاحب کی ہے اور ایکسپریس ٹریبیون میں کامران صاحب کی ہے. اور خبر جو ہے وہ اس خبر میں
لکھا یہی گیا کہ یہ ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کی اسیسمنٹ ہے، لیکن جیسا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی غیر ملکی طاقت کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، تو کم از کم اس غیر ملکی طاقت کا نام تو بتا دیں. اگر پبلکلی نہیں بتا سکتے تو ہمیں بتا دیں، آف دی ریکارڈ بتا دیں. عثمان بزدار کے لیے بھی کسی غیر ملکی طاقت نے لکھا، وہ تو آپ کی اور عمران خان صاحب وہ راہگیر ہلاک ہو گیا فائرنگ میں. ایک راہگیر جو ہے نا وہ راہگیر زخمی ہو کے گر پڑا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کل بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی صاحب نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا. لیکن آج کچھ ٹی وی چینلز پر یہ ایسی ہم نے خبریں دیکھیں کہ شاید بی اے پی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں انہوں نے حکومت سے کوئی رابطہ قائم کیا ہوا ہے یا وہ حکومت کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں خالد مقصی صاحب سے. السلام علیکم مقصی صاحب، یہ کیا خبریں ہم سن رہے ہیں جو ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام عالم میر صاحب، بڑی مہربانی. ایسے ہے کہ یہ بالکل غلط رپورٹ ہے. سارے چینلز کو میری ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے کہ تصدیق کریں. یہ بہت بڑا مقدس پیشہ بن گیا ہے آپ کا ٹی وی کا سسٹم اور یہ میڈیا. تو کائنڈلی اس پہ جو بات نکلتی ہے نا اگلے کو کتنا صدمہ دیتی ہے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. فون کر کے پوچھ لیا کریں. اچھا، بدنام کرنے سے اگر ان کو کچھ مل رہا ہے جہاں چینل میں تو پھر چینل کی بدنامی اور بےزتی ہو رہی ہے. اب وہ ان کو واپس یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں ہمارے. اب میرے ممبر سامنے بیٹھے ہیں، روبینہ بی بی کا سارا کلیئر آ گیا. اپنا اسرار ترین صاحب نے ابھی سارے آپ نے باقی چینل میں سنے، ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے میں بات بھی کراتا ہوں. اب کائنڈلی آپ 1 بائی 1 پہلے ہم سے بات کر لیں، تسلی کر لیں، پھر میں جواب دوں گا. یہ جی اسرار ترین صاحب کو میں فون دے رہا ہوں. اچھا السلام علیکم. جی اسرار ترین صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی کیسے ہیں حامد بھائی؟ خیریت سے. بڑی مہربانی. تو آپ ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں؟ جی 100%. ٹھیک ہے. اب میرے تو یہ کل سے انہوں نے یہ خبریں چلائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون دے رہے خبریں ان کو. میں نے تو کل رات کو سما ٹی وی پہ ڈینائل بھی کیا تھا. آپ کہتے ہیں تو چلیں بس ٹھیک ہے. تو اب آگے اگلے ساتھی کو دے دیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جی یہ روبینہ عرفان صاحب سے بات. جی السلام علیکم میر صاحب. جی وعلیکم السلام روبینہ عرفان صاحبہ، آپ بھی ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ ہی ہیں؟ میں 200% اپوزیشن کے ساتھ ہوں. اچھا. اینڈ اوور مائی ڈیڈ باڈی میں نے کہا ہے میں ایک بلوچ عورت ہوں، زبان دے دی ہے، اور ابھی میں ووٹ آپ کے سامنے جا کے دوں گی وہاں پہ. اچھا. اور نہ جی بالکل، ہم نے جو ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ آخر ہے. اچھا اب میرے پاس ٹائم کم ہے، اگلے ساتھی کو دے دیں. یہ احسان اللہ ریکی صاحب. ہاں ریکی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریکی صاحب آپ سے تو مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں، مجھے تو پتا ہے کہ آپ تو یہ مقصی صاحب کو ہر جگہ لے جانے والوں میں شامل ہیں. بالکل سر. بالکل سر، کوئی بات ہی نہیں. چلیں بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خالد مقصی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قادر پٹیل صاحب، یہ بیچارے بلوچ سیاستدان یہ ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کیسے کریں؟ سر یہ تو ان لوگوں کے ضمیر کو تھوڑا سا دھچکا ملنا چاہیے کہ یہ جھوٹی جو خبریں پھیلاتے ہیں، اور خاص کر کچھ مخصوص چینل ہی ہیں وہ بیکار میں اس طرح کی فضا بنا رہے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کون کس طرف ہے. جیسے بوتانی صاحب جیسے لوگ، مقصی صاحب جیسے لوگ، ریکی صاحب جیسے لوگ، یہ ایک بار وعدہ کر کے تھوڑی دوبارہ ادھر ادھر ہوں گے. چلے تو ان کو پتہ ہی نہیں روایت کا. یہ بہت بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نجیب ہارون صاحب. اور چلتے چلتے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہے، اس میں یہ نہ تو حق اور باطل کی لڑائی ہے اور نہ ہی یہ انفارمیشن ورسز ڈس انفارمیشن ہے. اس میں فیکٹس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. تجزیہ اندازہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرامائی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ کسی سیاستدان کے بارے میں یا کسی پارٹی کے بارے میں کسی چینل پہ یا کسی اخبار میں خبر نشر کرتے ہیں یا شائع کرتے ہیں تو کم از کم ان سے تصدیق کر لینے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا. تصدیق کر لیں تو فیکٹس بیسڈ جرنلزم کریں گے تو ہم سب کی کریڈیبلٹی برقرار رہے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.